السلام علیکم۔ ایک لڑکی کی درد بھری داستان۔ ایک پٹھان لڑکی کی آپ بیتی جو ایک نامحرم سے بات کرتی ہے، پھر محبت، پھر بلیک میلنگ، پھر اذیت، تو بعد میں کیا ہوتا ہے، آئیے سنتے ہیں اس کی اپنی زبانی۔ ایک لڑکی نے ایک دفعہ مجھ سے سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ وہ بھی گناہ معاف کر دے گا جن کو کرنے کے لیے ہمارا دل تو نہیں چاہتا لیکن ہم مجبور ہوتے ہیں وہ گناہ کرنے کے لیے؟ میں نے کہا بے شک وہ ذات تو غفور الرحیم ہے، وہ چاہے تو ہر گناہ معاف کر دے، لیکن آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ گناہ کرنے پر مجبور ہیں؟ تو اس لڑکی نے کافی میرے پوچھنے کے اسرار پر بتایا کہ آج سے 9 مہینے پہلے مجھے ایک رانگ نمبر سے میسیج آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کون؟ اس نے اپنا نام بتایا اور اس کو پتہ چل گیا تھا کہ میں ایک لڑکی ہوں، اور اس نے کہا کہ میں ایک ISI سے ہوں اور میں چاہوں تو آپ کو گھر بھی آ سکتا ہوں۔ یعنی کہ وہ اس کو ڈرانے لگا، دھمکانے لگا کہ اگر تم نے میرے ساتھ بات نہیں کی تو تمہارا ڈیٹا نکلوا کر گھر تک پہنچ جاؤں گا اور آپ کے بابا جان کو کہوں گا کہ آپ کی بیٹی مجھ سے پیار کرتی ہے اور ہم شادی کرنے والے ہیں۔ اس لڑکی نے کچھ دن بات کی تو اس نے بڑے پیار سے بات کرنی اور اس کو پھسلانے کی کوشش کرنی کہ مجھ سے شادی کرو اور اپنے گھر بات کرو۔ حالانکہ اس گھٹیا انسان کی پہلے ہی شادی ہو چکی تھی، ایک بیٹا بھی تھا، لیکن وہ جان بوجھ کے اس کو ڈراتا کہ میں دوسری شادی تم سے کروں گا، اگر نہ کی تو تمہارے بابا سے بات کروں گا۔ یعنی کہ جو بھی ہو رہا تھا صرف ایک ڈر کی وجہ سے کہ لڑکی ڈرتی تھی کہ بابا کو پتہ نہ چل جائے اور ان کی عزت بچی رہے۔ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ لڑکی کو اس پہ اعتماد ہونے لگا اور اس نے تصویر مانگنی تو کچھ دیر کے انکار کے بعد لڑکی سینڈ کر دیتی، کیونکہ نہیں سینڈ کرتی تو پھر سے دھمکی لگاتا۔ خیر 9 مہینوں کے بعد اس لڑکی نے مجھے یہ سب کچھ بتایا کہ 9 مہینے سے میں ایک غلطی کی وجہ سے جہنم میں جل رہی ہوں۔ مجھے بتاتے کہ کیا خدا مجھے معاف کر دے گا، چونکہ میں یہ چاہتی نہیں لیکن میں مجبور ہوں، میرے پاس اس کی بات ماننے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ میں نے اس کی رہنمائی شروع کی، جتنا ہو سکتا تھا کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ سب سے پہلے تو اس کا نمبر بلاک کریں اور اپنا نمبر بدل لیں تاکہ یہ سلسلہ ختم ہو۔ وہ کہنے لگی کہ یہ کیا تو وہ گھر آ جائے گا، جس کی وجہ سے بابا مجھے مار دیں گے، اور میں ایک پٹھان فیملی سے ہوں تو پٹھان بہت سخت ہوتے ہیں، بابا مجھے مار دیں گے، زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے کہا کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ قدم اٹھائیں، انشاءاللہ آپ کی عزت بھی بچ جائے گی اور آپ کی جان بھی چھوٹ جائے گی۔ خیر انہوں نے میری بات مانی اور نمبر بلاک کیا اور سم توڑ دی اور نمبر چینج کر لیا۔ ڈرتے ڈرتے ان کا وقت گزرنے لگا۔ جب کچھ عرصہ نہ ہوا تو اس لڑکی کی زندگی میں سکون آنے لگا اور وہ ایک اچھی زندگی جینے لگی، اور اس لڑکی نے جامعہ میں ایڈمیشن لے لیا، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ جو سکون آیا ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ ختم ہونے والا ہے اور زندگی پھر سے جہنم ہونے والی ہے۔ ایک دن میں ظہر کی نماز پڑھ کے واپس آ رہا تھا کہ راستے میں مجھے ایک میسیج آیا اور میں نے موبائل نکال کر دیکھا تو اسی لڑکی کا تھا
جس میں لکھا تھا کہ میں ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اس گھٹیا انسان نے میرے نمبر سے بابا کا نمبر نکلوا کے بابا کو کال کر دی ہے کہ میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں، اور ساتھ بابا کے نمبر پر بابا کی تصویر اور میرے بھائی کی تصویر بھی سینڈ کی ہے۔ یہ سب اس کو تب پتہ چلا جب بابا نے گھر کے نمبر پہ کال کر کے پوچھا کہ ایسے کوئی انسان مجھ سے ملنا چاہتا ہے، اور اس نے میری اور علی فرزی نام کی تصویر بھی سینڈ کی ہے۔ سن کے لڑکی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور سوچنے لگی کہ اب میری زندگی ختم۔ خیر وہ لڑکی مزید روتے ہوئے بتاتی ہے کہ میں نے جلدی سے اس غلیظ انسان کو میسج کیا اور خدا کے واسطے دینے شروع کیے، اس کے آگے ہاتھ جوڑے، اس کے سامنے روئی کہ آپ ہر بات مانو گی، لیکن ایسا مت کرو، میرے بابا مجھے مار دیں گے۔ اور وہ آگے سے ہنستا اور کہتا کہ اوکے، میں بابا سے کچھ نہیں کہوں گا، اگر تم میرے ساتھ بات کرو گی تو، اور تم فلاں تاریخ کو مجھ سے ملو گی، اگر نہ ملی تو میں تمہارے گھر آ جاؤں گا اور تمہارے بابا سے بات کروں گا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ لڑکی کو اس نے کہا کہ اگر تمہارا کوئی بھی رشتے کا پرپوزل آتا ہے تو تم انکار کرو گی اور میرے ساتھ شادی کی کوشش کرو گی، گھر والوں کو مناؤ گی۔ یہ سب ہونے کے بعد لڑکی کو بخار ہو گیا جو کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا، اور اس کو ڈرپس لگ رہی ہیں، اور وہ اس حالت میں بھی اس گھٹیا انسان سے بات کرنے پر مجبور کہ کیوں کہ اس کے پاس لڑکی کی تصویریں ہیں، اس کے بھائی کی تصاویر ہیں، بابا کی تصاویر ہیں، اور وہ مجبور کرتا ہے کہ اس سے بات کرے۔ اور وہ اس حالت میں بھی سو نہیں پا رہی، کہیں بابا کو بتا نہ دے۔ تو پیاری بہنوں، یہ ایک کہانی نہیں ہے، یہ ایک لڑکی کی آپ بیتی ہے، اور جو ابھی بھی جاری ہے۔ ہم کسی بھی نامحرم سے بات کر لیں، شروع میں آپ کو بہت اچھا لگے گا، اور وہ آپ کا بہت خیال کرے گا، اور وہ آپ کے کھانے، آپ کے بیمار ہونے کے بارے میں فکر مند ہوگا۔ لیکن جب وقت بدلے گا تو حالات بھی بدل جائیں گے، واقعات بھی بدل جائیں گے، کیونکہ مرد کو جب آپ کے علاوہ ایک لڑکی میسر ہوگی تو آپ کو چھوڑ دے گا، مصروفیات کے بہانے بنائے گا، اور اس وقت آپ کے پاس سوائے پشیمان ہونے کے کوئی بھی چارہ نہیں ہوگا، اس وقت سوائے رونے کے اور کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ محبت ایک ایسا چارہ ہے جو ہر نامحرم مرد کسی بھی معصوم اور شریف لڑکی کے آگے ڈالتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے لڑکیاں محبت کی بھوکی ہوتی ہیں۔ کچھ عرصہ تک تو لڑکی ایسی فضول باتوں کو اگنور کرتی ہے، مگر آہستہ وہ پھنس ہی جاتی ہے، اور پھر ہوتا ہے مرد کے دماغ کا عقل مندی سے استعمال شروع۔ نامحرم بہت چالاکی سے اسے شیشے میں اتارتا ہے۔ دنیا کے 90% مرد سمجھتے ہیں اگر اسلام میں ان کے پردے کا حکم نہیں تو انہیں ہر قسم کے گناہ کا لائسنس مل گیا ہے۔ اس لیے ان کو ایک بار بھی اللہ کا ڈر محسوس نہیں ہوتا۔ وہ عورت کی ہر وہ تعریف کرتا ہے جو اس کے دل کو چھو جائے۔ اگر عورت عزت کی بات کرے تو مرد کہے گا کہ وہ اس کی عزت کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کرتا ہے، اور یہی جھوٹ عورت کو چاروں کھانے چت کر دیتا ہے۔ تو میری بہنوں، ایک بات یاد رکھو، دنیا میں کسی عورت کی عزت کی حفاظت صرف اس کا محرم کر سکتا ہے، اور نامحرم سے اس کی امید رکھنا دنیا کی سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ ایک آخری بات، میرا یقین کرو میں سب سے الگ ہوں۔
تمہیں تو مجھ پر یقین ہی نہیں ہے، دیکھ کے ڈیلیٹ کر دوں گا۔ محبت کے یقین کے لیے ویڈیو کالز کرو، اپنی نازیبا تصویریں بھیجو، میرا تم پر حق ہے۔ یہ نامحرم کی محبت نیند کے انجیکشن کی طرح ہوتی ہے، جس کا نشہ رفتہ رفتہ لوگوں میں اترتا ہے۔ شروع میں لگتا ہے کہ وہ نیند پر قابو پا لے گا، مگر انسان مدہوش ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے اور لاچار ہو جاتا ہے، اور جب اسے ہوش آتا ہے تو نہ دنیا سلامت رہتی ہے اور نہ دین، البتہ عمر بھر کا پچھتاوا اور گناہوں کا ایک بوجھ رہ جاتا ہے۔ تو آپ نے آپ کو ان شیطانی عمل سے بچائے تاکہ ہمارے اپنے بھی اس شیطانی عمل سے بچ سکیں۔